مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ تعجیل امام زمانہ کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الفائز سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المعبود الاحمد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، بآواز بلند صلوات علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و مستجاب فرمائے۔ یہ عزاداری سید الشہداء آپ کی ماتمداری کربلا والے قبول فرمائیں، اور آپ سب کا شمار اور ان کربلا والوں کے ساتھ ہو، اور آج کے دن چہلم کے سلسلے میں جن مومنین نے درہم سخن حصہ ڈالا ہے، بانیان اور دیگر جو آج مجلس میں کام کاج چھوڑ کے کربلا والوں کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان تمام کے مرحومین کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو موجود ہیں ان کو کربلا والوں کی سیرت پر اور ان کے نقش قدم پر چل کر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومنین کی دلی حاجات شرعیہ خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی۔ اللہ محمد وآل محمد۔ یہاں سے آواز نہیں آ رہی، صلوات پڑھنا بہت ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، مل کر پڑھیے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے
سورہ محمد کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 یعنی پہلی آیت اور دوسری آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسرے لوگوں کو بھی حق پہ آنے سے روکتے رہے۔ یہ ترجمہ کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت بھائی شیعہ سنی مل کر شہدائے کربلا کو پرسہ دیتے ہیں، چیلم مناتے ہیں، اور محرم الحرام میں بھی دونوں بھائی، دونوں مسلک کے بھائی مل کر پرسہ دیتے ہیں زہرا کی بیٹیوں کو اور جوانان جنت کے سردار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو۔ تو اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے اہل سنت کے بہت بڑے عالم جو جامعۃ الازہر یعنی الازہر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل عالم مولانا پیر کرم شاہ صاحب ازہری، جن کا بھیرا میں دارالعلوم غوثیہ مدرسہ ہے، اور ہم اس مدرسے میں بھی گئے۔ پیر ابو الحسنات شاہ صاحب نے، کیونکہ متحدہ علماء بورڈ میں میں بھی تھا، تو ہماری شیعہ علماء کی انہوں نے دعوت کی اور ہم نے وہاں صبح ناشتہ ان کے ہاں کیا۔ تو بہت بڑی شخصیت تھی پیر کرم شاہ صاحب، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اردو میں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ اس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن، یہ میرے سامنے ہے، تفسیر ضیاء القرآن۔ اور ایک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ضیاء النبی، 7 جلدوں میں چھپی ہے، اور وہ سب میرے کتب خانے میں موجود ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ محمد کی پہلی اور دوسری آیت، یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے یا ترجمہ کروں گا اس آیت کا، وہ کسی شیعہ نے ترجمہ نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہیں میری بات؟ وہ ترجمہ اہل سنت کی برجستہ بہت بڑے شخصیت علامہ پیر کرم شاہ صاحب ازہری کا ترجمہ ہے، جو میں ان کی زبان میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کرتے ہیں الذین کفروا، وہ جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسرے لوگوں کو بھی حق پہ آنے سے ہمیشہ روکتے رہے، حق کے راستے پہ حق کو ماننے سے روکتے رہے۔ تو پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سزا کیا دی ہے؟ بھئی وہ قابل سزا ہیں یا نہیں کہ جو مسلمانوں کو حق سے روکتے رہے، خود بھی حق پر نہیں ہے، خود بھی حق کا انکار کیا، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی حق کا منکر بنایا، تو اللہ نے سزا کیا دی؟ فرماتے ہیں اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو درجہ قبولیت عطا نہیں فرمایا۔ اضل اعمالہم، جو انہوں نے نمازیں پڑھی یا پڑھتے ہیں یا قیامت تک پڑھتے رہیں گے، جو بھی اعمال کرتے رہے، حج کیا ایک دفعہ نہیں، ہزاروں حج، الحاج ہوئے، زکوٰۃ دی، دین کے ہر کام میں آگے آگے صف اول میں رہے،
نماز تہجد بھی قضا نہیں کی، ہیں وہ محمد کے امتی، ان کا تعلق کس سے ہے؟ امت مصطفیٰ سے۔ ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے سزا دی کہ یہ لوگ جو بھی عبادت کرتے ہیں، یا آئندہ ایسے لوگ، کیونکہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، ہر زمانے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر ڈھوک پہ، ہر شہر میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، اکثریت ہے۔ اور وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں جماعت سے پڑھتے ہیں، بظاہر وہ عبادت خدا کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے ان کی عبادات کو، ان کے اعمال کو درجہ قبولیت نہیں بخشا، بلکہ ان کے اعمال جو بھی عبادت کرتے رہے رات دن، گویا کہ وہ ٹکریں مار رہے ہیں، بظاہر عبادت ہے، لیکن اللہ نے ان کی عبادت کو برباد کر دیا۔ قصور کیا ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا۔ اب ماشاءاللہ اب حق ہے کیا کہ جس کا انہوں نے انکار کیا، اور تمام مسلمانوں کے آگے وہ مسجدوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، ہر پلیٹ فارم پہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں، وہ حق ہے کیا؟ ہمارے بھائیوں کی کتاب مسند ابو یعلا موصلی، بہت بڑے محدث، تیسری صدی ہے ہجری کے محدث گزرے ہیں، اور اس کے بعد باقی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، مسجد نبوی میں، اور پہلے مخاطبین میری طرف متوجہ رہیں، پہلے مخاطبین صحابہ کرام ہیں۔ مسجد نبوی میں صحابہ سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے صحابیوں، جو میں حکم دے رہا ہوں، جو حاضر ہے وہ کان کھول کر سن لے، اور میری اطاعت تم پر واجب ہے، اور میں محمد میری اطاعت کے بغیر جو بھی تم نے عمل کیا وہ عمل بیکار ہے۔ میری اطاعت کے بغیر تم نے جو عمل کیا وہ عمل بیکار ہے، اور جو یہاں حاضر نہیں ہیں، جہاں جہاں جاؤ، اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے قصبوں میں جاؤ، اپنے ڈیرے پہ جاؤ، ڈھوکوں پہ جاؤ، جہاں جاؤ، تم پر واجب ہے میرا یہ پیغام پہنچانا۔ تو ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ میرا بھائی علی، علی مع الحق، پیغمبر فرماتے ہیں اگر حق کو دیکھنا ہے، اور دین اسلام ہے ہی حق، حق ہے نا، دین اسلام کیا ہے؟ حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے اس کا نام اسلام ہے، لہذا تمام مسلمان دین اسلام پر ہیں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں، اور کس سے فرما رہے؟ اپنے امتیوں کو فرما رہے ہیں کہ جو دین اسلام رکھتے ہیں، کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، محمد کی اطاعت کرتے ہیں، محمد کے امتی ہیں، کہتے ہیں اے میرے امتیوں، اے میرے صحابوں، یہ میرا پیغام پہنچانا، علی مع الحق، بزرگوں میری طرف دیکھنا ذرا، علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یعنی جہاں علی ہے وہاں حق ہے، وہاں اسلام ہے، جہاں حق ہے، اور حق علی کے بغیر نہیں،
میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اب حق کی اتباع کرنی ہے. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ علی مع الحق والحق مع علی لن یفترق حتی یارد علی الحوض. توجہ کرنا بھائی. اور حق اور علی کا، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ حق اور علی کا تعلق، ربط اتنا ہے کہ ہر چیز دنیا میں جدا ہو جائے گی. والدین اپنی اولاد سے جدا ہو جائیں گے. آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ قیامت تک سلسلہ رہنا ہے. آدم سے لے کر طلوع آفتاب قیامت تک یہ سلسلہ رہنا ہے کہ سب نے تنہا ہو کر قبر میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تنہا ہو کر اکیلے قبر میں جا کر. فرماتے ہر ایک چیز ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گی، لیکن حق اور علی کا واسطہ اور تعلق اتنا گہرا ہے. لن یفترق، لن کا معنی ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. دن بدل سکتے ہیں، راتیں بدل سکتی ہیں، لیکن حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا. اور کہاں تک حق علی کے ساتھ رہے گا؟ لن یفترق حتی یارد علی الحوض، یہاں تک کہ علی حوض کوثر پر ہوں گے. پوری انسانیت ایک طرف ہوگی، لیکن جہاں وہاں حوض کوثر میں بھی جہاں میرا بھائی علی ہوگا، حق علی کے ساتھ ہوگا. حوض کوثر تک حق علی کو نہیں چھوڑے گا، حق علی کے ساتھ رہے گا. جب تک علی ہے حق ہے. آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ ماشاءاللہ آپ پرسہ بھی دیتے رہے، ماتم داری بھی کی، آپ میں تھکاوٹ کے آثار بھی ہیں، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ شدید گرمی میں بیٹھ کر گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان ہستیوں کا ذکر، ان کی مصیبتیں آپ اپنی جان بھی نچھاور کر رہے ہیں. یہی مقام ہے عزادار کا، یہی مقام ہے شیعہ کا. کیا فرماتے ہیں؟ حق علی سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ علی کے ساتھ ہوگا. اب یہاں تو کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. توجہ فرمانا بھائی. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اور اس کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ. وہ فرماتی ہیں کہ انی سمیت بے اذنین، میں نے اپنے کانوں سے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، علی مع القرآن والقرآن مع علی. جہاں حق علی کے ساتھ کہا ہے، اسی طرح کہا کہ جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے. جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ کعبہ کے امام گزرے ہیں، علامہ احمد ابن حجر مکی حیتمی، بہت بڑے کعبہ کے امام تھے. 9ویں 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے نامور ہمارے بھائیوں میں سے محدث گزرا ہے. انہوں نے السوائق المورقہ میں یہ حدیث لکھی کہ ام سلمہ فرماتی، اور قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ لن یفترق حتی یرد علی الحوض. یہاں بھی یہی فرمایا کہ قرآن اور علی کا تعلق ایسا ہے کہ نہ قرآن کتاب ہدایت جو محمد پر نازل ہوئی، میری باتیں سمجھ رہے ہیں، وہ علی سے جدا نہیں ہوگی، اور نہ علی قرآن سے جدا ہوگا. حتیٰ کہ حوض کوثر پر علی آئے گا تو قرآن علی کے ساتھ آئے گا. فرماتے ہیں یا علی،
فرماتے ہیں قرآن مجھ پر نازل ہوا، کتاب ہدایت ہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، لا ریب ذالک الکتاب کہا ہے نا، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، صاحب تقوی کے لیے، جن کا کردار اچھا ہے، جن کا عمل اچھا ہے، جو عزاداری میں آتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، لیکن اپنی نماز قضا نہیں کرتے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ لیکن عبادت اور اعمال صالح میں ان ہستیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ کتاب ہدایت کیا ہے؟ متقی کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ کتاب ان کو ہدایت کرتی ہے کہ جو متقی ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں غیب، ہمارے امام ہیں غیب، لیکن ہم غیب مانتے ہوئے بھی اس پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا متقیوں کی نشانی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہدی للمتقین، کتاب ہدایت کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے، اور علی کتاب کے ساتھ ہے۔ اگر علی گھر میں ہے تو قرآن علی کے پاس ہے۔ جس نے علی کو چھوڑا، اس نے، پیغمبر فرماتے ہیں، اس نے صرف علی کو نہیں چھوڑا، اس نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ فرمایا صرف قرآن کو نہیں چھوڑا بلکہ اس نے حق کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور جس نے قرآن کو بھی چھوڑا، حق کو بھی چھوڑ دیا، وہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ اب جس کے ساتھ قرآن بھی ہو، جس کے ساتھ حق بھی ہو، علی عین حق ہے، اور جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ شہزادے، بزرگوں توجہ رہنا، سونا نہیں ہے یہ، ادھر آپ سونے کے لیے نہیں آئے، جگانے کے لیے آئے ہیں۔ جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، یہاں جاگنے کا مقام ہے، سونے کا نہیں ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ اب جوانان جنت کے سردار ہیں تو علی کے بیٹے ہیں۔ اب جب پیغمبر نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں اور علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، سوائے کے مورکہ میں علامہ ابن حجر مکی کعبے کا امام لکھتا ہے کہ مولا علی جہنم سے کہیں گے ہاذا لی ہاذا لکے ہاذا لی ہاذا لکے، اے جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ اور اگر ہماری نہیں مانتے ہمارے دوست جو راہ حق سے ہٹے ہوئے، ہماری نہیں مانتے، حضرت ابو بکر کی تو مان لو۔ یہ کعبہ کا امام لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اے لوگو یہ بات غور سے سن لو، لا یجوز احد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، آدم سے لے کر محمد تک، طلوع آفتاب قیامت تک کسی ماں نے ایسا بیٹا اس دھرتی میں پیدا ہی نہیں کیا کہ جو علی کی اجازت کے بغیر جنت میں قدم رکھ سکے۔ کسی ماں نے ایسا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا اور نہ طلوع آفتاب تک پیدا کرے گی
کہ جو علی کے بغیر جنت میں داخل ہو سکے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے جنت کے سردار مالک علی ابن ابی طالب ہیں، اور وہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. ان کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اب ان لوگوں نے حدیثیں بنائی. جب پیغمبر نے یہ فرمایا نا، انہوں نے کہا یار ہمارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم پھر بھی محتاج ہیں ان کے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سب برابر ایک جیسے، ہم تو یہ کہتے تھے. لیکن جنت ان کے حوالے. قسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب. سیدہ فاطمہ الزہرا آدم سے لے کر طلوع آفتاب تک تمام عورتوں کی سردار، سب کچھ اس جہان کے بھی مالک، اس جہان کے بھی مالک. اگر یہاں رہ کر ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کو اپنا امام نہیں مانتا، تیرا اپنا قصور ہے. بلکہ تیرا قصور نہیں، بلکہ تیرا قصور نہیں، اس کا قصور ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ حدیث کی باتیں ہیں. اب انہوں نے کہا یہ تو سب برابر بن گئے. انہوں نے حدیث بنائی اور وہ حدیث کتابوں میں موجود ہے. سنن ترمذی میں، معجم الکبیر طبرانی میں، اور باقی حدیث کی اساسی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. فرمایا جی حضور نے فرمایا ہے ان فلانن و فلانن کہول اہل الجنہ. فلاں بابا جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ مقابلے میں حدیث بنی ہے، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. لیکن اسی ترمذی میں، سنن ترمذی سیاہ ستہ میں شمار ہے اس کتاب کا، ہمارے بھائیوں کی اساسی بنیادی کتاب ہے. انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ آپ جو ہیں نا یہاں کے بوڑھے، وہ جنت میں آپ جوان. انہوں نے امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی میں باب باندھا ہے کہ پیغمبر خاتم نے بھی فرمایا ہے، اور کتاب ہدایت قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ کڑیل جوان ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے 14ویں کے چاند کی طرح. لیکن ایک اور مقام ہے جہاں بوڑھوں کا، جہاں بوڑھے اکٹھے ہوں گے، وہ دوسرا مقام ہے. آپ سمجھ گئے میری باتیں؟ یہ حدیثیں بنائی گئی، لیکن حدیث خود کہتی ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے. بڑی بنائی گئی ہے. بغداد میں کارخانے تھے، بنو امیہ کی 90 سال حکومت رہی، ان کا کام ہی تھا حدیثیں بنانے. یہ آپ ہمارے بچے کو یاد ہے. آپ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں میں شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر میرے پاس آنا ہے، اگر مجھے نبی مانتے ہو، اگر مجھے رسول مانتے ہو، اگر مجھے میرے امتی ہو، تو پہلے علی کی سلامی کرنی پڑے گی. پہلے علی کو تسلیم کرنا پڑے گا، امام حق ماننا پڑے گا، پھر میرے پاس آنا پڑے گا. اس لیے بخاری میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر محمد کو تلاش کرنا ہے تو محمد کی اہل بیت میں محمد کو تلاش کرو. اگر تمہیں محمد ملے گا تو حسن و حسین، فاطمہ اور علی کے اندر سے ملے گا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اب حدیث کیا بنائی؟ ماشاءاللہ. یہ ہمارے جو ہیں ان کی صرف داڑیاں سفید نہ دیکھو،
یہ بولتے ہیں کہ ہم جوان ہیں، مولا علی کے عشق میں لبریز ہیں، مولا علی کے عشق میں۔ اب پیغمبر نے کیا فرمانا، مدینۃ العلم والی الباب، ہمارے بچے کو یاد ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ حضور بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی ماننا ہے، پہلے علی کو امام ماننا ہوگا۔ جو علی کا انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گنجائش ہی نہیں کہ میرے پاس آؤ، پہلے علی کو سلام کرنا پڑے گا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اب انہوں نے حدیث بنائی، اور یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے، سوائے مورکہ میں علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا، ان کے باب میں کہا حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا وفلان اساسھا وفلان حیطانھا وفلان سقفھا۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے مدینہ کا یعنی علم کا شہر حضور ہے، دروازہ پھر بھی مولا علی ہیں، لیکن اس کی بنیاد اور اساس فلاں حضرت ہے، اور اس کی دیوار فلاں حضرت ہیں، اور اس کی چھت پہنچ گیا تینوں پر۔ یعنی حضور کس کی بات کر رہے ہیں؟ شہر کی۔ کبھی کہیں دیکھا ہے کہ شہر کی بھی دیواریں ہوتی ہیں؟ جی فتح جنگ چلے جائیں، شہر ہے، او کھلا شہر، شہر کی بھی دیواریں ہوتی ہیں، انہوں نے پہلے دیواریں بنا دی، اس کے بعد دیواریں بنانے کے بعد یہ کہتے ہیں اب دیواریں تو بن گئی، مکان بن گیا ہے، اب چھت کی ضرورت ہے، چھت فلاں ہو گیا، اب پرنالے کی بھی ضرورت ہوگی۔ او بھائی چھت ہو تو پرنالے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی، اور پھر کہا پرنالہ جو ہیں وہ شام والے ہیں، سمجھئے میرے، اور شامیوں کو ہونا ہی پرنالہ چاہیے، وہ پرنالہ ہیں۔ اور حسنین کا نانا کس کی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ شہر کی۔ انہوں نے پورا مکان بنا دیا، حجرہ مسجد کا، مسجد کا حجرہ بنا دیا۔ اب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مجھے جو مکان بنایا جا رہا ہے، لیکن حسنین کا نانا کہتا ہے مکان نہیں، میں شہر کی بات کر رہا ہوں۔ حیدری یا علی، انہوں نے مکان بنا دیا۔ اور اساس سمجھتے ہیں آپ، جب دیوار بناتے ہیں آپ لوگ، مکان بناتے ہیں، بلڈنگ، تو دیوار سے پہلے کیا ڈالتے ہیں اندر اس کے؟ جی کیا ڈالتے ہیں؟ بنیاد جب باندھتے ہیں تو سارا وہ کیا اس میں ہوتے ہیں؟ روڑے، اینٹوں کے روڑے، پتھر کے روڑے، وہ ہیں تاکہ اس کی نا بنیاد رکھی جائے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم وہ اینٹوں کے اور پتھروں کے ٹکڑوں کو کس کو بنا رہے ہیں؟ اصل دیوار تو اوپر ہوتی ہے، نیچے تو کچرا ڈالا جاتا ہے، اور ان کے عقل و شعور میں یہ بات بھی نہیں بیٹھی کہ ہم ان کو کچرا بنا رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ مقابلہ علی سے کیا ہے، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے وہ بچہ نہیں، وہ بچ نہیں سکا، اس کا جھوٹ سب سامنے آ گیا ہے۔ کیوں؟ مقابلہ علی کا کیا ہے نا۔ ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ سکی کہ علی کے ساتھ دوسرے لوگوں کا مقابلہ حدیثیں بنا کر، حدیثیں گھڑ کر، پوری امت کو گمراہ کرنے کے لیے حدیثیں بنائی، لیکن پھر بھی ناکام رہے۔ کیوں بھائی؟ بھائی آفتاب نظر آ رہا ہے نا، جتنا اس کو چھپاؤ گے کتنا چھپاؤ گے بھائی؟ کبھی حق بھی چھپتا ہے، حق نہیں چھپایا جا سکتا۔
اس لیے ہم کہتے ہیں فرق کرو، اہل بیت اور ہیں، اصحاب، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ حضور خود فیصلہ فرما کے گئے ہیں، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا، علی نفس رسول ہے، علی نفس پیغمبر ہے، اور حضور کا ایک بال بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے افضل، اور جو نفس پیغمبر ہو تجھے شرم نہیں آتی، تو اس کے مقابلے میں امتی کو بناتا ہے۔ اور دوسرا امام احمد ابن حنبل، سنا ہے آپ نے امام احمد ابن حنبل؟ جی 4 امام ہیں نا ہمارے بھائیوں کو، بھائی ہم نے اہل سنت والجماعت کو بھی شامل کرنا ہے نا، ہم شیعہ سنی مل کے کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 4 امام ہیں ان کے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اصل کابل کے رہنے والے تھے، اصل کیا ہے؟ اصلہ من کابل، تاریخ بغداد میں 13ویں جلد میں خطیب بغدادی نے لکھا۔ اور امام ابو حنیفہ کے اصل نام کیا ہے ان کا؟ نعمان بن ثابت۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی حنفی امام ابو حنیفہ کے پیروکار، اور وہ اصل کیا تھے؟ کابل کے تھے، بعد میں پھر ان کے خاندان کے لوگ کوفہ گئے۔ اور اس کے بعد امام مالک بن انس ہے، امام شافعی ہے، اس کے بعد امام احمد ابن حنبل ہے، اور سعودی عرب میں اکثریت حنبلیوں کی ہے، بر صغیر میں پاک و ہند میں، پاک و ہند سمجھتے ہیں پاکستان اور ہندوستان، حنفیوں کی اکثریت ہے، خواہ ان کا تعلق دیوبندی مباتیوں سے ہو یا دیوبندی حیاتیوں سے ہو، اہل سنت بریلوی خواہ اس کا تعلق رضوی گروپ سے ہو، خواہ اس کا تعلق تفضیلی گروپ سے ہو۔ میری باتیں سمجھتے؟ او بھائی میرے پاس تو آتے رہتے ہیں، میرے تو تمام مسلک کے علماء میرے پاس آتے ہیں، لیکن اس وقت آتے ہیں جب ان کو مشکل پڑتی ہے، تو کیونکہ ہمارے امام مشکل کشا مشکل کشائی کرتے تھے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی ان کو مشکل آتی تھی نا، جب بھی کہتے تھے ایسا مسئلہ آ گیا ہے، اب پیغمبر کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے والی اگر شخصیت ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے اپنے بابا سے پوچھا، عبداللہ نے، اور یہ کتاب میرے پاس عربی میں کتاب موجود ہے، التمہید والبیان فی مقتل شہید عثمان ابن عفان، 748 یا اس سے اسی کے قریب 748-47 میں یہ مصنف فوت ہوئے ہیں، آپ حساب کر لو، اب کیا ہے 1400 ہجری، 1446 ہے یا 47 ہے؟ ہاں جی 46 ہے نا، ہاں ہجری، تو آپ اس کو مدت کر لینا، حساب کرنا، اس محدث کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سال بیت گئے۔ یہ اپنی کتاب میں التمہید والبیان فی مقتل عثمان ابن عفان، عربی میں کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ عبداللہ نے امام احمد اپنے بابا سے پوچھا کہ جب ان کے پیروکار کثرت سے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور امام احمد ابن حنبل زیب منبر تھے، اب بیٹا سوال کر رہا، توجہ فرمانا بھائی، اور حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اور دوسری کتاب طبقات حنابلہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، پہلی جلد، یعنی حنابلہ حنبلی علماء کا تذکرہ ہے، ابن رجب حنبلی محدث نے لکھی ہے کتاب 4 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد میں لکھتا ہے یہی بات۔ عبداللہ پوچھتا ہے کہ یا ابتا من افضل اصحاب رسول اللہ، اے بابا جان آج فیصلہ کر لیجئے، فیصلہ کر کے جائیے، آپ کے پیروکار سرپرست سردار لوگ، یعنی
بڑے لوگ حاضر ہیں، آج فیصلہ کر دے کہ اصحاب کرام میں سے کون کون افضل ہے۔ پیغمبر خاتم کے بعد کس درجے کے صحابی ہیں؟ حضور کے بعد سب سے افضل کون کون سا ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے بتایا کہ حضور کے بعد فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں صحابی افضل۔ تینوں کے نام لیے، سمجھ گیا میری بات؟ جی تینوں کے نام لیے، بس خاموش ہو گئے۔ اب عبداللہ کہتا ہے فَأَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب۔ بھئی یہ احمد بن حنبل کا فیصلہ ہے اور کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب تو تحقیقی دور ہے، ہر چیز اوپن ہو گئی ہے، اب حق کو نہیں چھپایا جا سکتا، ہم ہر بات حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے جب یہ کہا تو کہا فَأَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، بابا آپ نے صحابہ کے تو نام لیا، نبی کے بعد فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، لیکن ان میں علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا۔ سنو گے جملے؟ جب عبداللہ یہ بات کہہ چکا تو احمد ابن حنبل کے چہرے پہ جلال آیا، غصے میں ہوا، کہتے ہیں یا بنیا علی من اہل البیت۔ یا بنیا علی من اہل البیت لا یقاس بہم احد۔ اے بیٹا یہ کان کھول کے سن لے، علی ان میں شامل نہیں، جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی نسل اور ان کا خون اور ان کا خاندان اور یہ اصحاب ہیں، علی ان میں شامل نہیں، علی اہل بیت میں سے ہے، علی اہل بیت میں سے ہے، لا یقاس بہم احد، ان میں سے جن کے میں نے نام لیے، کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، توجہ کرنا بھائی، ایک بھی نہیں جو علی کے برابر ہو، انسانوں میں سے امتیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو علی کے برابر ہو۔ کہتے ہیں علی کا قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، علی ان کے برابر نہیں ہے، تو یہ ان کے اس خاندان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اب حق کون ہے بھائی؟ آپ گھبرا تو نہیں گئے جی؟ لیکن گرمی کی شدت ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں، اللہ آپ کی تمام مشکلات، معاشی مشکلات، بچوں کی مشکلات، بچیوں کی مشکلات، سب کربلا والوں کے طفیل، مولا علی مشکل کشا، جوانان جنت کے سردار سیدہ بطول عذرا، ان کے طفیل تمام مشکلات دور فرمائے۔ کیا آپ اتنی گرمی اور اتنی شدت میں بھی ان کا ذکر سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ ان سے ان کا انکار، کیا کہتے ہیں؟ ان کا انکار، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ انہوں نے حق کا انکار کیا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ حق کون ہے؟ علی ہے۔ حق کون ہے؟ علی اور ان کے 11 بیٹے، یہ حق ہیں۔ پیغمبر نے خود فرمایا کہ یہ حق ہے۔ انہوں نے حق کا انکار کیا، مولا علی کی امامت کا انکار کیا، مولا علی کے ہادی ہونے کا، پیشوا ہونے کا، امام ہونے کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کی تمام عبادات، بھائی عبادات کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ میں،
اور اطاعت مرتضیٰ میں. میری باتیں سمجھ آ رہے ہیں؟ آئیں گے بعد میں مولانا صاحب ٹائم جی. ہاں چلو آئیں گے تو پھر ختم کروں نا، مصائب ابھی شروع تو نہ کروں. ہاں بہرحال چلو آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی تو بڑا اچھا. اب مولا کائنات کیا ہیں؟ حق ہیں. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اب جو حق ہوتا ہے جس کے ساتھ قرآن ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، یعنی جو بندہ جس کو حضور فرمائیں کہ فلاں قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے، قرآن اس سے جدا نہیں ہوگا اور نہ وہ قرآن سے جدا ہوگا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی درجہ عصمت پر فیض ہے. بھائی ذرا بھی کام اگر قرآن کے مخالف کیا جائے تو وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے نا، وہ معصوم نہیں رہتا. سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ یعنی ذرا برابر بھی کتاب اللہ کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے، کوئی بھی فعل سر انجام دیا جائے اور وہ ہو مخالف ہے قرآن، تو قرآن اس سے جدا ہو جائے گا یا اس کے ساتھ رہے گا؟ بتاؤ. جدا ہو جائے گا نا. تو اس سے پتہ چلا کہ علی نے شکم مادر سے لے کر آخری وقت تک علی نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو خلاف قرآن ہو. حیدری. اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ جب حق عین حق علی ہے، عین قرآن علی ہے، تو علی معصوم ہے. اور یہ سنی علماء نے لکھا اپنی کتاب میں التنویر شرح جامع الصغیر، اس کی 16ویں جلد میں. عبداللہ غماری ایک بہت بڑا محدثین کا یعنی خاندان گزرا ہے. انہوں نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ بین دلیل ہے کہ علی معصوم ہے. بھائی قرآن معصوم ہے یا نہیں؟ بولو میرے ساتھ، تھک گئے ہو؟ قرآن معصوم ہے نا؟ قرآن کتاب ہے. آیا دنیا کی کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جی نہیں کر سکتی. آیا عیسیٰ سے لے کر آدم تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے جو نازل ہوئے ہیں، وہ افضل ہیں یا قرآن افضل ہے؟ بتاؤ، انصاف سے بتاؤ. صلوات پڑھیں بآواز بلند. میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ بھائی آیا کوئی کتاب دنیا کی کتاب تھی تو مثال ہی نہیں ہے نا. کوئی آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور کس پر نازل ہوئی ہیں؟ اور میری باتیں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بھائی نبیوں پر نازل ہوئی ہیں نا. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ پر. تورات کس پر نازل ہوئی؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. یہ نبی تھے نا، صاحب شریعت تھے. جب نبیوں پر نازل ہونے والی کتابیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جب نبیوں پر اللہ کی طرف سے پاک و پاکیزہ کتابیں جو ان کی امت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھیں، جب وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور قرآن کی موجودگی میں وہ منسوخ ہیں، قرآن ناسخ ہے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ کتابیں قرآن سے مقابلہ نہیں کر سکتی جو مثل قرآن ہو، اور یہ قرآن صامت ہے، قرآن صامت ہے. جب آسمانی کتابیں جو نبیوں پر نازل ہوئیں، جب وہ قرآن صامت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس امت کا آدمی جو بھی ہو
وہ قرآن ناطق کے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ علی قرآن ناطق ہے اور یہ قرآن صامت ہے۔ بھائی قرآن صامت تب سمجھ آئے گا جب قرآن ناطق ہوگا۔ قرآن صامت ہے، یہ تو نہیں سمجھتے، ہر بندہ اپنی مرضی کی تفسیر کر رہا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ مرضی کی۔ لیکن اگر قرآن ناطق موجود ہے تو اس کی موجودگی میں نہ قرآن کی کوئی تفسیر کر سکتا ہے اور نہ قرآن کی وضاحت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کتاب قرآن کے مقابل اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ جب قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی تو علی کے مقابلے میں علی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ تو میرے دوستو، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو یہ دین اچھا اذان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کے بن میں جو بھی ذبح کیے گئے، جن کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جن کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، جن کے بازو کاٹے گئے، جن پر تیر برسائے گئے، جن کو پتھروں سے مارا گیا، اور جن بیبیوں کو چادریں اتاری گئیں، جن کے خیموں کو جلایا گیا، جن کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھا کر درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا، وہ سب ابو طالب کی اولاد تھی۔ بنو ہاشم تو بہت ہیں، خاندان بنو ہاشم میں اور افراد بھی ہیں، لیکن عزادارو، جو کربلا کے بن میں دین کو بچاتے ہوئے جو ذبح ہو گئے نا، وہ سب ابو طالب کی اولاد تھی، اور جن کی چادریں مسلمانوں نے اتاری، جن بیویوں کی مخدرات عصمت کی حتیٰ کی، وہ سب ابو طالب کی بیٹیاں، بہوں اور ان کی اولاد تھی، جس کی آج مسلمان توہین کرتا ہے۔ کربلا کے بن میں سب ذبح ہو گئے عزاداروں، دین انہوں نے بچایا۔ اور آپ تو مجلس ہوتی ہے تو روتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے تو ماتمداری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کربلا والوں کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن عزاداروں، آپ کے 12ویں امام رات بھی روتے ہیں، شام کو بھی روتے ہیں، دن کو بھی روتے ہیں، ہر وقت روتے ہیں۔ عزاداروں، زیارت ناہیہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اے لوگو، تم خون کے آنسو روتے ہو، لیکن تم پانی کے آنسو روتے ہو، لیکن زیارت ناہیہ کے الفاظ ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا۔ میرا 12واں امام آج بھی تڑپ رہا ہے۔ کس لیے تڑپ رہا ہے؟ زیارت ناہیہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر، سفدوا فی الحدید فوق اقطاب المطیات، جن کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا، وَسُفِّدُوا فِي الْحَدِيدِ۔ عزاداروں، مجھے یقین نہیں آتا تھا
کہ سیدزادیوں کو مسلمان بے پلاں اونٹوں پر بٹھائیں گے. کیوں؟ بے پلاں اونٹوں کی سواری عزادارو بڑی مشکل ہے. ایک قدم آپ بے پلاں اونٹوں پر بیٹھ کر نہیں جا سکتے، چہ جائے کہ وہ مستورات ہوں. لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان ایسا ظلم نہیں کرتے. عزادارو رونا نہ آئے، رونے کی شکل بناؤ اور اپنی دلوں میں حاجات شریعہ اپنی دلوں میں لے لو. اگر تمہاری کوئی حاجت قبول نہیں ہوتی نا، یہ روتے وقت جب کربلا والوں کو مخدرات عصمت زہرا کی لاڈلی بیٹیوں کے غم میں جب آپ روتے ہیں، اس وقت جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. عزاداروں میرے 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو. مجھے یقین آ گیا کہ جب میرے 12ویں لال ولایت نے کہا نا کہ میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر جن کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا. عزاداروں امام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا، فرماتے ہیں سفیدو فی الحدید، بلکہ ان کو لوہے کی رسیوں سے اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا. اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا. میرا سلام ہو علی فوق اقطاب المطیات، میرا سلام ہو ان بیبیوں پر. اور اس کے بعد امام رو کر فرماتے ہیں وَأَيْدِيهِمْ مَغْلُولَةٌ إِلَى الْأَعْنَاقِ، میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر جن کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھا کے ان کی پنڈلیوں کو لوہے کی رسیوں سے اونٹوں کے ساتھ باندھنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو اجرکم اللہ سوائے غم حسین کے. عزادارو غم کوئی دنیا کے دکھ نہ دیکھو. آپ کے 12ویں امام فرماتے ہیں اس کے بعد ایدیہم مغلولۃ الی الاعناق، میری دادیوں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا، پس گردن باندھا گیا. عزادارو کربلا کے بن سے 11 محرم کو یہ قافلہ چلا اور کہاں سے گزارا عزادارو؟ ان لاشوں سے گزارا جو بغیر کفن کے کربلا کی گرم ریت پر کٹے ہوئے لاشیں موجود تھے. ہائے اس بہنوں کا کیا کہنا، ہائے جب اس بہن نے اپنے بھائی کی لاش کو بکھرا ہوا دیکھا ہوگا کہ جس کا سر تن سے جدا ہے اور رگوں سے خون جاری ہے. عزادارو اس بہن کے دل سے پوچھنا کہ اس بہن کے دل سے کیا گزر رہی ہوگی. عزادارو کہاں سے ان ظالموں نے کہاں سے گزارا، ان لاشوں سے گزارا. لیکن مقتل کی کتابوں کو پڑھ لیں، کہیں نہیں لکھا کہ ان سیدزادیوں کے معاملوں کو بٹھایا گیا ہو، ان سیدزادیوں کو. عزاداروں میری طرف متوجہ رہیں اور ان کربلا والوں کو پرسہ دیتے رہیں. ہم سپیکر کے محتاج نہیں، ہم آواز کے بھی محتاج نہیں ہیں، ہم الفاظ کے محتاج ہیں اور اصل صحیح و سند روایات کے محتاج ہیں. عزادارو سنو گے جملے. مقتل کے علماء نے لکھا ہے کہ سواریاں ابھی بیٹھی نہیں تھیں، لیکن جب بیویوں نے لاشوں کو دیکھا، جب اصغر کی ماں نے ننھی لاش کو دیکھا، جب زینب نے حسین کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. عزادارو مقتل کے علماء نے لکھا ہے بیویاں برداشت نہیں کر سکی. گھوڑوں معاملوں سے ایسے زین سے ایسے زمین پر آئی جیسے عباس بغیر بازو کے. عزادارو بازو ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، انسان ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن جس کے بازو ہی کٹ چکے ہو وہ سہارا کہاں کا لے. علماء نے لکھا ہے ایسے سواریوں سے آئیں، بیویاں برداشت نہ کر سکی. عزادارو جب لاشوں پر آئیں، جب لاشوں پر آئی، حسین کی لاش کی حالت کیا تھی؟ سینے کی ہڈیاں
اور سینے کے جوڑ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ رضو صدرہ، علماء نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کے سموں نے، عزادارو 10 ملعون جنہوں نے امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، علماء نے لکھا ان کے وہ ایسے گھوڑے تھے کہ جن کے سموں کے اوپر نیلیں چڑھی ہوئی تھی، جو لاشوں پر سم گزرتے تھے لاش ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، اربن اربن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اب بہن بھی دیکھ رہی ہے، جناب سکینہ بھی دیکھ رہی ہے۔ عزادارو دعا مانگو کہ کسی کا بھائی اپنی بہن کی موجودگی میں بے دردی کے ساتھ ذبح نہ ہو رہا ہو، اور 4 سال کی معصومہ بچی کے سامنے کسی باپ کو ذبح نہ کیا جائے۔ عزادارو کیا حشر ہوا۔ عزادارو جب یہ ملعون گھوڑے دوڑا رہے تھے اور وہ سموں پر جو نیل تھے وہ لاشوں میں زخم بنا رہے تھے، اور پہلے ہی لاش زخموں سے چور چور تھی، کہیں نیزوں کے زخم، کہیں پتھروں کے زخم، کہیں تلواروں کے زخم، اور سینے میں علی اکبر کا زخم، علی اصغر کا زخم، زینب کی چادر کا زخم، پورا جسم پہلے ہی زخمی تھا۔ عزادارو جب یہ ملعون گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن مقتل کے علماء نے لکھا جب حسین کی لاش پہ گھوڑے سوار ہوئے، گھوڑے کبھی آگے کرتے تھے کبھی پیچھے کرتے تھے، کبھی آگے کرتے تھے کبھی پیچھے کرتے تھے۔ عزادارو اب اس لاش کا کیا حشر ہوگا کہ جو بہنوں کی موجودگی میں اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارو میرا خیال ہے اب تھک گئے ہیں روتے روتے، لیکن آپ کے بارے میں امام روتے ہیں۔ ایک عالم مازندرانی نے پوچھا کہ اے میرے آقا، اے میرے آخری امام، کیوں آپ پریشان ہیں، کیوں رات اور دن خون کے آنسو روتے ہیں؟ عزادارو سنو کے جملے، آپ کے 12ویں امام نے رو کر فرمایا میں روتا اس پر ہوں کہ کجا شرابی، کجا زینب، کجا زہرا کی بیٹیاں۔ شرابی کا پوچھنا من حاضر ہی، یہ جو پردہ نشین بیویاں ایک کونے پہ بیٹھی ہیں یہ کون ہے؟ عزادارو سنو کے جملے، میری آقا زادی نے کہا اے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ یبنت طلقا، او ہماری غلاموں کی آزاد کردہ اولاد، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری بیٹیاں محلوں میں اور زہرا کی بیٹیاں درباروں اور بازاروں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔